الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر ایک بڑا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، اس پیغام کو پہنچائیے۔ جو بات آپ سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کہیے، اور مشرکین سے اعراض برتیے۔ وہ لوگ جو آپ کی راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ جو آپ کو آپ کے پیغام سے، آپ کو آپ کے مشن سے، آپ کو آپ کی راہ سے ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے اعراض برتیے، ان سے چشم پوشی کیجیے، ان کی طرف دھیان مت دیجیے۔ یہ دراصل انسانی زندگی کا بہت بڑا اصول ہے۔ اگر ہم اور آپ کامیابی سے کسی مشن کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہماری راہ میں جو اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، کچھ لوگ، کچھ وساوس، کچھ خیالات، کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو منحرف کرنا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد پہ نگاہ رکھیں۔ اگر ہم نے اپنے مقصد پہ نگاہ رکھی اور اس طرح کے خیالات سے، اس طرح کے اوباش لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ فاصدع بما تؤمر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جس دعوت کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے سر رکھی گئی ہے، وہ کام کیجئے، اور جو مشرکین ہیں ان پہ توجہ مت دیجیے۔ وہ اگر آپ کو الٹی سیدھی چیزوں میں بھٹکانا چاہتے ہیں، آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، تو آپ توجہ ہی مت دیجیے۔ دوستو، ہم اور آپ بھی زندگی میں اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو مختلف مراحل میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم منحرف ہو جائیں۔ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، ہم کسی اچھے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں منحرف کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی راہ چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ شیطان ہمیں چاہتا ہی یہی ہے کہ بھٹکا دے، لیکن ہمیں بھٹکنا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک آدمی کے اچھے مسلمان ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے جن سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو، ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دیتا، چھوڑ دیتا۔ ایسی چیزوں کی طرف مت جائیے جن سے آپ کا کوئی فائدہ دین و دنیا میں وابستہ نہیں ہے، چھوڑیے، تو جا کر کے آپ کو آپ کی منزل ملے گی۔ ہم جس زندگی میں جیتے ہیں، اس زندگی ظاہر ہے کہ اور بھی دوسرے لوگ جی رہے ہیں، اس زندگی میں، اس دنیا میں، اور مختلف لوگ مختلف انداز سے سوچنے والے، مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھنے والے، تو وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جس میں ہم الجھ کر رہ جائیں۔ شیطان مختلف انداز میں حربے اختیار کرتا ہے۔ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ایمان والا یہ کرتا ہے کہ شیطان کے حربوں کو ناکام کرتا ہے۔ وہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے تو ایمان والا سمجھ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لغو چیزوں کے پاس سے وہ بہت ہی سمجھداری سے، اپنے وقار و اعتبار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے۔ کون کیا الٹا سیدھا بک رہا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، آپ کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، یہ اس کی اپنی نادانی ہے، یہ لغو ہے، اور لغو پہ توجہ مت دیجیے، تو آپ اپنی منزل تک ٹھیک سے جا سکتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ نادان لوگ اگر انہیں بلاتے ہیں، ان سے کچھ الٹی سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اچھے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ بھائی خوش رہیے، اچھی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وہ الٹی سیدھی چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی الٹی سیدھی بات میں پڑ گئے تو پھر ایمان والوں کی جو خصوصیت ہے وہ کہاں رہے گی؟ پھر جو ان کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے وہ کہاں پہنچ پائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، سیرت میں جو نمونے ہیں وہ روشن نمونے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں پہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ اپنی دعوت پہ اپنی پوری کوشش مرکوز کر دیتے ہیں، لگاتار اپنے مشن پہ توجہ بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دن آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اور رحمتہ واسعہ سے بہت متاثر رہا ہوں۔ ایک تو ان کی جو علمی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، ان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، لیکن ان کی جو
مطلب ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے اور ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بصیرت ہے، جو اخلاق و کردار کی رفت ہے، وہ مجھے ذاتی طور پہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ ایک مرتبہ مالک رام صاحب نے اپنی کتاب کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کراچی گئے اور فاران کے ایڈیٹر مولانا ماہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ماہر القادری صاحب مولانا آزاد کے خلاف بہت ساری چیزیں لکھتے رہتے تھے۔ فاران میں انہوں نے مولانا کے بارے میں کچھ لکھا تھا، وہ ساری چیزیں انہوں نے مالک رام صاحب کو دکھائیں اور کہا کہ یہ دیکھیے میں نے آپ کے مرشد کے بارے میں لکھی ہے، آپ تو بڑے ان کے عقیدت مند ہیں اور یہ دیکھیے۔ مالک رام صاحب نے جب وہ دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا، اور ظاہر ہے کہ بڑی مطلب جو اندر سے ایک ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم جا کر کے مولانا آزاد سے میٹیریلز لیں گے، مواد لیں گے ان کی زندگی سے متعلق، اور یہ جو الٹی سیدھی باتیں لکھی گئی ہیں ان کا جواب لکھیں گے۔ وہ مولانا آزاد سے آ کر کے ملے اور ساری باتیں ان کے سامنے رکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو مالک رام صاحب سے کہا وہ بہت بڑی بات تھی، نہایت دلچسپ بات، نہایت قیمتی بات، بڑی اصولی بات۔ مولانا نے کہا کہ دیکھیے آپ کن چکروں میں پڑ گئے بھائی، اگر کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات لکھی ہے، اگر غلط بات لکھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ وہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں، اور اگر اس نے کوئی صحیح بات لکھی ہے، کوئی کمی آپ کی دکھلائی ہے، کوئی خامی ہے تو قبول کر لیجیے، اس کی اصلاح کر لیجیے، اس کو درست کر لیجیے، بات ختم۔ آپ کے پاس کوئی کیا بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑا مقصد نہیں ہے جس میں آپ لگیے کہ یہ کوئی الٹی سیدھی بات لکھ رہا ہے تو آپ اس کے جواب دینے میں لگ گئے۔ آپ نے اپنی راہ چھوڑ دی، اپنا مشن چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے اور الٹی سیدھی چیزوں میں لگ گئے۔ تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں لگے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بے مطلب کی چیزیں ہیں۔ کوئی آپ کے بارے میں اگر الٹی سیدھی بات لکھ رہا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی شہرت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آپ کی چیزیں لوگوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ خامخواہ آپ سے جلنے لگتے ہیں۔ ایک جو شریف النفس انسان نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات پال لیتا ہے، لیکن اللہ پاک کی سنت یہ ہے، مطلب ذرا اللہ پاک سے حسن ظن رکھیے کہ دیکھیے اللہ پاک نے کسی کو لگا دیا کہ وہ آپ کی چیزوں کو، اگر آپ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات ہی کر رہا ہے تو کم سے کم اسی بہانے وہ ان لوگوں تک آپ کو پہنچا رہا ہے جن لوگوں تک آپ کی رسائی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت کام کر رہے ہیں تو بہت سارے مشرکین نئے آنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے جا کر کے بتا رہے ہیں دیکھو محمد کی بات مت سننا۔ تو یعنی یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک بھی پہنچا دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان تک پہنچا دے رہے ہیں جن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ تو الٹا ہے، مطلب الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حاسد آپ کے خلاف سوچتا ہے اور آپ کے فیور میں بات بن جاتی ہے۔ مجھے خود اپنا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب میرا دشمن عروج، نیچے گرانا چاہا تو اوپر اٹھا دیا۔ تو مطلب ایسے لوگ اگر ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں تو ٹینشن نہیں لینا ہے، وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ توجہ ہی نہیں دینی، الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ خود اپنے حسد اور جلن کی یاد میں ایک دن مر جاتے ہیں اور ان کو مر ہی جانا ہے۔ یہ اللہ پاک کی اس کائنات کی سنت یہ ہے کہ یہاں وہ چیز ٹھہرتی ہے جو کارگر ہوتی ہے، نفع بخش ہوگی تو رکے گی، نفع بخش نہیں ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اما الزبد فيذهب جفاء۔ یہ جو جھاگ ہے سمندر میں، دیکھیے جب موجیں ٹکراتی ہیں تو کتنی نظر آتی ہیں، تو یہ جھاگ ان کو رکنا نہیں ہے، یوں ہی بیکار گئے۔ لیکن جو چیزیں نفع بخش ہیں، جو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہرتی ہیں۔ ہم اور آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بامقصد ہے، دین و دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو وہ چیز رکے گی، وہ اس سے خلق خدا فائدہ اٹھائے گی، اور اگر وہ نفع بخش نہیں ہے تو ختم ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اچھے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اچھے بڑے مقصد سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس اللہ کے فضل کو سمجھنا، اس کی وقت و اہمیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب کبھی یہ صورتحال پیدا ہو کہ کوئی الٹی سیدھی بات کرے ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں، کچھ ایسی بات لکھے بولے جس کا آپ سے کوئی مطلب کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں بنتا ہے، کچھ مطلب وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کا کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے، تو ایسی چیزوں کو بالکل ردے کی ٹوکری میں ڈالیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس طرح کی غیر ضروری اور بیکار چیزوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بے مقصد چیزوں میں نہیں لگایا۔ کچھ لوگ ہیں بیچارے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی محرومی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کوئی بامقصد کام نہیں کر سکتے، کسی اچھے مشن سے جڑ نہیں سکتے، کوئی بڑا
नेक जबरदस्त कारगर काम नहीं कर सकते, तो वो इस तरह के कामों में लगे हुए होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत उन लोगों पे होती है जो इस तरह की बेमतलब चीज़ों में नहीं पड़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, सीरत का तकाजा यही। और जो बड़े लोग ज़िंदगी में रहे, जिन्होंने कुछ अचीव करके दिखलाया, जिनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए रोशनी की तरह है, जो हमें मतलब जो मशअल राह हमारे लिए हैं। हमने मौलाना नमाज़ात का जिक्र किया, तो ऐसे लोग बतलाते हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़े लोग कभी भी इस तरह की चीज़ों पे, अच्छे लोग, अच्छे ज़हन के लोग इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो हर चीज़ का अच्छा मफहूम जहन में रखते हैं। आसान तक रहो शैय्युम वो खैरुल लकुम। हो सकता है लोग आपकी खल्ली उड़ा रहे हो, उल्टी सीधी बातें आपके बारे में लिख रहे हो, और अल्लाह ताला वहीं से आपके लिए भलाई का कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी सच्ची बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।